ہم اور آپ کوشش کریں کہ اس جلسے سے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں. جی جی اس میں کوئی شک نہیں. میرے آقا علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جس زمانے میں ایمان پر چلنا آگ کی انگاروں پر چلنے سے زیادہ مشکل ہوگا. عزیزان محترم ذرا ادھر توجہ رکھیں. بس میں چند منٹ کی گفتگو ہے اور میں خاص بات اس میں بتانا چاہتا ہوں. کیا فرمایا حضور نے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جس زمانے میں ایمان پر چلنا آگ کی انگاروں پر چلنے سے زیادہ مشکل ہوگا. کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ وہی زمانہ ہے؟ عزیزان محترم چپے چپے بات دیکھیں ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہیں. آپ جگہ جگہ دیکھیں, قریہ قریہ نگر نگر دیکھیں, لوگ ایمان کے چھیننے والے بیٹھے ہیں. عزیزان محترم ایمان کے چور بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. مگر سنو, کامیاب اور خوش نصیب بندہ وہ ہے جو اس دنیا میں آیا اور اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ بچا کر لے کے چلا گیا. عزیزان محترم کیونکہ ایمان ہی وہ چیز ہے جو قبر میں بھی کام آنے والی چیز ہے, حشر میں بھی کام آنے والی چیز ہے, اور اسی کی بدولت انسان کی نجات ہوگی. ورنہ عزیزان محترم اعمال تو آپ دیکھیں, اعمال تو مجھے لگتا ہے کہ سبھی کے خراب ہیں, مگر قسم خدا کی ہاں اگر ہمارا ایمان بچ گیا, ہم ایمان سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے گئے, عزیزان محترم تو یہ بھی بہت بڑی غنیمت کی بات ہوگی. عزیزان محترم سنیں, آج آپ دیکھیں فلسطین کو, آج وہ کیسی سسکتی سانس لے رہا ہے, آج وہ کیسی مصیبت اور کیسی پریشانی میں مبتلا ہے. عزیزان محترم آپ ہندوستان کے حالات پر بھی آپ نظر کریں اور یہاں کے بھی حالات دیکھیں. کبھی ہماری مساجد پہ حملہ ہے, کبھی ہمارے مدرسوں پہ حملہ ہے, کبھی ہماری خانقاہ پہ حملہ ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کبھی ہماری جائیداد پہ حملہ ہے. عزیزان محترم آپ نے اس تمام ماحول سے ایک نتیجہ نکالا ہوگا, آپ ایک بات سمجھے ہوں گے. عزیزان محترم مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. عزیزان محترم نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ, اصلاح معاشرہ کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. منبر نور پر ماہر علم فن حضرت علامہ مولانا محمد توصیف رضا صاحب قبلہ سنبل کی سرزمین سے چل کر ہماری اس سرزمین پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد منبر نور پر حاضر تو ہو چکے ہیں, انشاءاللہ بس خطاب کے لیے حاضر ہیں. بس 2-3 منٹ کی بات سنیں. عزیزان محترم آج آپ دیکھیں فلسطین کو پریشانی میں مبتلا ہے. کیا ہم اور آپ کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے اس کے لیے؟ ہر ایک انسان کہتا ہے کہ یار وہاں بڑی پریشانی ہے, وہاں بڑی تکلیف کا سامنا ہے. اللہ اکبر. تو کچھ لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ یار ہم کیا کریں, واٹ ٹو ڈو واٹ ناٹ ٹو ڈو, ہم کیا کریں کیا نہ کریں. کوئی کہتا ہے ہاؤ ٹو ہیلپ دیئر پیپل, کہ ہم ان لوگوں کی کیسے مدد کریں. عزیزان محترم آج آپ دیکھیں آج ایک مہم چل رہی ہے جو اسرائیل کے جو ان اسرائیلیوں کے جو پروڈکٹ ہیں, عزیزان محترم جو ان کے سامان ہیں, آپ ان کے سامان کا بائیکاٹ کریں. ان کا تقاضا ان کا بائیکاٹ آج ہم پر لازم اور واجب ہو چکا ہے. عزیزان محترم آج یہ ہم اور آپ جو ان کی پیپ سے پی رہے ہیں, بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب تک ہم اسپرائٹ نہ پئیں جب تک ہمارا جہاں کھانا ہضم نہیں ہوتا. عزیزان محترم کھانا ہضم ہو جائے گا. آپ دیکھیں فلسطین کے اندر کبھی اگر موقع ملے تو وہاں پر جا کر دیکھنا, بلکہ آپ ویڈیوز میں مووی میں آپ دیکھتے ہوں گے. عزیزان محترم وہاں کے بچے کیسے بلک رہے ہیں, وہاں کی بیٹیاں کیسے بلک رہی ہیں, وہاں کے نوجوان جناب والا کیسے بلک رہے ہیں. اگر آپ ان بلکتے ہوئے لوگوں کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب والا جو اسپرائٹ خرید کر اس کو پی کر جو ہم ان کے لیے فنڈنگ کر رہے ہیں, جناب والا جو ان کی آمدنی کرا رہے ہیں, اسی آمدنی سے ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے, ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو ہے جناب والا نے استعمال کیا جا رہا ہے, ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے. عزیزان محترم اسرائیل کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں ہم اور آپ کی سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. آج کے جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ ہم خود بھی اسرائیل کے پروڈکٹ سے بچیں گے, ان کو نہ خریدیں گے, نہ استعمال کریں گے, اور اپنے دوسرے مسلمان
مسلمان بھائیوں کی بھی اس بات کی تلقین کریں گے. ذرا مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کون کون اس بات پر عمل کرنے کو تیار ہے؟ کہو انشاءاللہ سب ہم اس پر عمل کریں گے. جو اسرائیلی پروڈکٹ ہیں انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، ان کو استعمال نہیں کریں گے، ہم بچنے کی کوشش کریں گے. عزیزان محترم، ان کے بہت سارے پروڈکٹ ہیں. کچھ لوگ اب یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم ان کے سامان کو کیسے پہچانیں، یہ ان کا سامان ہے، یہ ان کا پروڈکٹ ہے. جناب والا، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آج اپلیکیشن بھی لانچ ہو چکی ہے کہ جو اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ پتہ کر سکتے ہیں. یہ بہت سارے نوجوان ان میں سے اس بات کو جانتے بھی ہوں گے. آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ اپلیکیشن کون سی ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ سامان اسرائیلی ہے، یہ پروڈکٹ اسرائیلی ہے. جناب والا، جب آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں. چھوٹی سے چھوٹی چیز ان کی بنائی ہے، صابن سے لے کر جناب کھانے پینے کی چیزیں، استعمالی چیزیں، دوائیں اور بہت سارے ان کے آئٹم ہیں. جناب والا، آپ ان سے بچیں گے تو ان کو سخت نقصان ہوگا. جب نقصان ہوگا تو جناب والا ان کو فنڈنگ نہیں ہوگی، اور جب فنڈنگ نہیں ہوگی تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کا جو فلسطین میں رہتے ہیں ان کی ہماری جانب سے کچھ نہ کچھ مدد ہو جائے گی. آج اسلامی ممالک پر جہاد فرض ہو چکا. ہمارے ہاں ہمارا ملک اسلامی ملک تو نہیں، ہم اور آپ وہاں جا بھی نہیں سکتے. جناب والا، تو ہم کسی نہ کسی طور پر ان کی مدد ضرور کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک مدد کا یہ بھی ایک اچھا ذریعہ ہے، ایک سنہرا موقع ہے کہ ہم ان کے سامان کو استعمال کرنا بند کر دیں. اور دوسری چیز جناب والا، جہاں ہم اور آپ اپنے ملک میں رہنے والے، اپنے شہر میں رہنے والے، اپنی بستی میں رہنے والے، اپنے گاؤں میں رہنے والے غربا کی مدد کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اور آپ سب پر لازم ہے کہ اپنی آمدنی کا کچھ نہ کچھ حصہ ان فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے لازم کر لیں. اپنے اوپر لازم کر لیں اپنی آمد میں سے. اور اپنے ایک تنظیم کے طور بہت ساری ہماری تنظیمیں بھی الحمدللہ ہندوستان سے کام کر رہی ہیں، جو وہاں پر سامان وغیرہ، جو ان کی ضروریاتی سامان ہے، جو استعمالی چیزیں ہیں، وہ یہاں سے خرید کر جو ہے ان لوگوں کو مہیا کرا رہے ہیں. عزیزان محترم، الحمدللہ ہمارے ممبران نے یہ جلسہ سجایا، بڑی محنت کی، بڑی مشقتیں اٹھائی. ان لوگوں نے کیسے کیسے مہینوں سے اس جلسے کی تیاری ہو رہی ہے. عزیزان محترم، بلا شبہ جلسہ دینی کام کا ایک ذریعہ، وسیلہ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلے بھی قیامت تک جاری رہیں گے. مگر عزیزان محترم، ایک ان ممبران سے ہمیں الحمدللہ ایک دین کا بہت بڑا اور بھی کام لینا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ اس جلسے کے جتنے بھی ممبران ہیں، جتنی کمیٹی ہے، وہ تو شامل رہیں گے ہی، اور انشاءاللہ پوری بستی سے اس ایک یونین کا ہم حصہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ دین کا آپ ایک بہت بڑا کام کریں گے. اور جب وہ کام آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو قسم خدا کی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، آپ کا دل خوش ہوگا کہ ہاں ہم دنیا میں آئے ہیں خالی کھانے پینے کے لیے نہیں، خالی کمانے کے لیے نہیں، خالی بلڈنگیں بنانے کے لیے نہیں، بلکہ ہم اور آپ دین کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ نے ہم اور آپ کی زندگی صرف اس لیے نہیں رکھی کہ دنیا میں آئے، کھائیں، کمائیں، مالدار بنے، امیر بنے. جی نہیں جناب والا، ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور اللہ کے دین کو آگے بڑھانا، اس مشن کو آگے بڑھانا. یہ انشاءاللہ ہم اور آپ سب کی ذمہ داری ہے. عزیزان محترم، انشاءاللہ اب آگے وقت نہیں ہے میں آگے گفتگو کروں، اور جو یہ میں نے اشارہ دیا ہے ایک یونین کی طرف، انشاءاللہ اس کا کام بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا. ممبران سے فردن بات کی جائے گی انشاءاللہ. پھر کسی اور موقع پر اس سلسلے میں ہم میٹنگ بھی رکھیں گے. میں یہاں پر مزید بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بزرگان دین سے محبت نصیب فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبھی حضرات کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.